شیخین کے بعد امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے بعد امام خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے جس عالم کا تذکرہ کیا ہے وہ ابو عبداللہ مالک بن انس الاصبحی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الحجرہ، مدینے کے سب سے بڑے امام تھے۔ اور اس کی ولادت ہوئی ہے 95 ہجری میں یا 94 میں، ایک روایت 90 میں ہے، لیکن راجح وہ ہے جو امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے یحییٰ بن بکیر کے حوالے سے رحمہ اللہ۔ یحییٰ بن بکیر کہتے ہیں میں نے خود پوچھا ہے امام صاحب سے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے، تو فرمایا میری ولادت 93 سن ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ یہ سب سے راجح قول ہے۔ اور ان کی وفات جو ہے وہ 175 ہجری میں ہوئی ہے۔ بہت بڑے امام تھے ائمہ دین کے اندر۔ اول من صنف فی الحدیث، سب سے پہلے حدیث میں کتاب انہوں نے لکھی ہے موطا۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو امام مالک کے شاگرد بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت تحت ادیم السماء اصح کتاب من موطا، میں نے آسمان کے نیچے موطا للامام مالک سے بڑھ کر کوئی اصح ترین کتاب دیکھی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر سب سے پہلے موطا صحیح ترین کتاب تھی، اور موطا کا معنی بھی ہے کہ اس پر موافقت ہوا تھا، اتفاق ہوا تھا پوری امت کا کہ یہ اصح الکتب ہے بعد کتاب اللہ۔ کتاب اللہ سے تو موازنہ ہی نہیں ہے نا، بعد کتاب اللہ ہم کہے یا نہ کہے، یعنی حدیث کے اندر مصنفہ کتب جتنی ہے سب کے اندر سب سے اعتمادی اور ثقافت والی کتاب کون سی ہے؟ موطا امام مالک تھی۔ پھر کبھی کبھی شاگرد آگے بڑھ جاتے ہیں تو امام بخاری یہ امام مالک کے شاگردان میں ہیں، امام مسلم یہ آگے بڑھ گئی، انہوں نے زیادہ محنت کری، زیادہ سخت شرائط کے ساتھ، جس طرح آپ نے سنا انہوں نے احادیث کو جمع کیا۔ امام مالک جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے ہم عصر تھے رحمہ اللہ، اور ان سے ان کے کچھ مباحث بھی ہوئے ہیں، علمی مباحث۔ امام محمد رحمہ اللہ، محمد بن حسن الشیبانی جو ہے مشہور امام ابو حنیفہ کی شاگرد رشید ہے، یہ بھی امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے حدیث کے اندر۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر مسائل میں امام مالک کے پاس سے جب امام محمد آئے تو ان کا اختلاف رہا امام ابو حنیفہ سے مسائل کے اندر۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے اختلاف کیا ہے اپنے شیخ امام ابو حنیفہ سے۔ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فی ثلثی المذہب، مذہب کے 2 حصوں میں ان دونوں بزرگوں کا اپنے شیخ سے امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے۔ تو فقہی اختلاف یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ امام شافعی سے ملے ایک دن امام محمد بن حسن الشیبانی۔ امام محمد صاحب نے کہا کہ امام شافعی سے کہ یہ بتائے کہ تمہارا صاحب یعنی امام
مالک زیادہ عالم ہے یا امام ابو حنیفہ ہمارا صاحب؟ امام ابو حنیفہ زیادہ عالم ہے، زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ امام بخاری یہ امام شافعی فرماتے رحمہ اللہ کہ میں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اور انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ قرآن کے اوپر زیادہ عالم کون تھا؟ امام محمد نے کہا کہ اللہم صاحب، ہمارا جو صاحب ہے امام مالک قرآن کا عالم تھا، زیادہ علم رکھتے تھے۔ پھر پوچھا کہ کون سنت کے اوپر زیادہ عالم تھا، تمہارے صاحب امام ابو حنیفہ یا ہمارا صاحب امام مالک؟ محمد بن الحسن الشیبانی نے کہا کہ اللہم صاحب، جواب یہ ہے کہ تمہارا جو ساتھی ہے نا یہ عالم سنت تھے امام مالک۔ پھر پوچھا کہ من اعرف باقوال الصحابۃ المتقدمین، متقدمین صحابہ کے اقوال اور فتاوجات کے ساتھ زیادہ کون عالم تھے؟ امام مالک تھے کہ امام ابو حنیفہ؟ یہاں بھی انہوں نے کہا کہ تمہارا جو صاحب ہے امام شافعی سے کہا، یعنی امام مالک زیادہ اس کی کیا تھے؟ عالم۔ امام شافعی نے فرمایا رہا قیاس، تو قیاس تو انہی چیزوں سے مستنبط کسی مقیس علیہ کے اوپر ہوتا ہے۔ بھائی قیاس کے لیے شرط کیا ہے؟ قیاس کے لیے شرط ہے کہ مقیس علیہ منصوص ہو نا، مقیس علیہ نصوص تو یہی ہے جو میں نے ذکر کیے، جس کے پاس نصوص زیادہ ہے۔ امام مالک کے پاس قرآن کا بھی علم ہے، حدیث کا بھی ہے، اقوال صحابہ کا بھی ہے، یہ نصوص ہے، تو قیاس کس کا بہتر ہوگا؟ یعنی بظاہر یوں سمجھایا کہ وہ قیاس بھی تو ہماری امام مالک کا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ان تمام نصوص کے علم ہے۔ مقیس علیہ کے لیے شرط جو ہے یہ ہے کہ یہ منصوص ہو، تو آپ جس چیز کے اوپر قیاس کریں گے وہ تو یہی تین چیزیں ہیں۔ جب یہ تین چیزیں ہمارے صاحب کے پاس زیادہ ہے، اس کا علم ہمارے صاحب کے پاس ہے، تو پھر قیاس کے ساتھ بھی عالم ہمارا صاحب ہوا، لہذا امام مالک کو وہ مقام حاصل ہے رحمہ اللہ۔ یہ امام نافع کے شاگرد ہے، امام زہری کے شاگرد ہے، اور ہشام بن عروہ کے شاگرد ہے۔ ان کے مشائخ یحییٰ بن سعید الانصاری ان کی شاگردوں میں سے۔ اور امام مالک ان چاروں ائمہ کے اندر ہے کہ جن کا مذہب اندلس اور مغرب کے اندر زیادہ پھیل گیا ہے۔ وہ ابی عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، اور احادیث جو میں نقل کروں گا تو ان اساتید العلم سے، ان ضبط اور اتقان کے اماموں سے نقل کرتا ہو، جن میں سے ایک ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی ہے، القریشی المکی ہے، یہ قریش میں سے ہے، یہ مکی ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے امام شافعی۔ اسے المطلبی بھی کہتے ہیں، بنو المطلب کی اولاد میں سے ہیں، بڑے پایہ کی امام ہے۔ یہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 150 میں اس کی ولادت ہے۔ جب امام ابو حنیفہ فوت ہوئے تو اسی سنہ امام شافعی دنیا میں آئے۔ 204 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں الامام الشافعی رحمہ اللہ۔ یہ امام احمد کے استاذوں میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اول من صنف فی الاصول، سب سے پہلے اصول فقہ کے اندر اور اصول حدیث کے اندر امام شافعی نے کتاب لکھی ہے۔ 2 کتابیں ہیں امام صاحب کی اصول کے اندر، کتاب الام، دوسری کتاب ہے کتاب الرسالہ۔
امام احمد کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے امام شافعی ہی نے مجھے سمجھایا ہے، میرے پاس ناسخ اور منسوخ کا علم اس وقت تک نہیں تھا۔ امام شافعی کی صحبت حاصل کر کے مجھے یہ علوم حاصل ہوئے ہیں۔ مجدد القرن الثانی، قرن ثانی کے مجدد کہلاتے ہیں امام شافعی۔ امام الحدیث، ان کی بھی حدیث میں کتاب ہے مسند شافعی، اور ایک کتاب میں نے دیکھی ہے سنن المعثور، امام طحاوی کی سند سے ہے۔ وہ امام طحاوی امام شافعی سے نقل کرتے ہیں۔ امام طحاوی بھی بڑے پائے کے عالم ہیں۔ پہلے شافعی المذہب تھے، پھر اپنے ماموں امام مزنی کے ساتھ کچھ مناظرے، کچھ مباحثے ہوئے، اس کے بعد پھر یہ حنفی بن گئے۔ امام طحاوی حنفی المذہب بن گئے۔ بہت بڑے پائے کے عالم ہیں۔ ان کی اپنی سند ہے امام طحاوی کی بھی۔ امام طحاوی کی اپنی سند ہے، رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو امام طحاوی کی میں نے ایک کتاب لکھی ہے السنن المعثور کے نام سے ہے، جو یہ امام شافعی کی سند سے نقل کر رہے ہیں۔ احادیث اور فقہ کی دونوں کی امام تھی امام شافعی۔ بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ شاعرانہ ذوق رکھتے تھے، لیکن شاعری کے ساتھ اپنے آپ کو مشہور نہیں کیا، فقہ اور حدیث کے ساتھ مشہور کیا۔ شعر میں کہتے تھے وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يَزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدَا۔ اگر علماء کے ساتھ شعر شاعری زیب دیتا تو میں آج لبید سے بڑا شاعر ہوتا۔ ایک عالم کے ساتھ شعر شاعری کا ذوق غالب ہو تو مزہ نہیں آتا۔ دیوان شافعی کے ساتھ ان کا ایک دیوان ہے اشعار کا، بہت ضخیم کتاب ہے۔ اچھے اچھے اشعار ہیں ان کی، علمی، زہد اور تقوی پر مشتمل۔ شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ اس طرح بہترین بہترین ان کے اشعار ہیں۔ عربی تھے، قریشی عربی تھے، اور عظیم ذوق تھا ان کا، حدیث کے ساتھ، فقہ کے ساتھ، عربیت کے ساتھ۔ تیسرے ائمہ مجتہدین میں سے اور محدثین میں سے 5ویں نمبر پر ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی۔ اور کتاب میں تو عن کے نیچے ہے ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی۔ یہ بہت بڑے بھائی کے عالم تھے۔ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 میں فوت ہوئے بغداد کے اندر۔ ایک 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 میں فوت ہوئے۔ شیبانی عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے جس سے محمد بن الحسن الشیبانی بھی ہے۔ یہ بھی ان قبیلے سے ہے، بڑے بڑے علماء تھے اس قبیلے کے اندر۔ یہ امام اہل السنہ کہلاتے ہیں، امام اہل السنہ، سنت کے بہت بڑے امام تھے۔ کمال یہ ہے کہ انہوں نے سب سے ضخیم کتاب لکھی ہے محدثی کے اندر، 30,000 احادیث پر مشتمل ان کی کتاب ہے مسند امام احمد۔
مسند للامام احمد، مسند للامام احمد، اس وقت چھپی ہے، تقریباً 55 جلدوں میں ہے۔ گویا کہ کتب ستہ انہی سے لی گئی ہے۔ ائمہ حدیث نے حدیث کی زیادہ ذخیرہ جو ہے بڑا یہ ہے، یہی سے اخذ کیا ہے۔ 10 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، 10 لاکھ۔ امام اہل سنہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ اہل سنت کی دقیق مسائل کے اوپر بڑی تکالیف اٹھائی ہے۔ مامون الرشید کے زمانے میں بڑا نام تھا امام احمد کا۔ مامون کا ایک قاضی تھا ابن ابی داؤد کے نام سے، یہ معتزلی تھا۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کا جو بھی امام قریب ہو جاتا ہے، جو بھی عالم قریب ہوتا ہے، تو بادشاہ اسی کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے۔ معتزلہ نے گھیرا تھا مامون کو، اعتزال نامہ ان کے عقائد تھے، خلق قرآن کے قائل تھے، اور امام احمد فتویٰ لگاتے تھے کہ جو خلق قرآن کے قائل ہے یہ مسلم نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ بادشاہ نے جیل میں ڈالا۔ بڑا ظلم ان کے اوپر، ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور بڑا ظلم سہا ان بدبختوں کی طرف سے۔ اس مسئلے میں جو اہل سنت کے ائمہ سب متفق تھے، 4 ائمہ زیر عتاب آئے تھے مامون بادشاہ کی بادشاہی میں۔ امام احمد بن حنبل، ایک احمد الخزاعی تھے رحمہ اللہ، اور ایک امام بخاری کے دوسرے شیخ یحییٰ بن معین، اور علی بن المدینی۔ یہ چاروں حضرات جو ہے، بادشاہ نے ایک عقائد پر مشتمل بحث کی، 3 عقائد کو سب علماء دستخط کرے۔ یحییٰ بن معین اور امام علی بن المدینی تقیہ کیا اور دستخط کیا، تقیۃً دستخط کیا جان بچانے کے لیے۔ انہوں نے رخصت پر عمل کیا۔ امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور امام احمد الخزاعی، ان دونوں کو گرفتار کیا، انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ تو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد بڑے ظلم کی انتہا ان کے اوپر ہوئی۔ امام احمد کو بے لباس کر کے مارتے تھے ظالم، لیکن یہ تھے صبر کے پہاڑ۔ پہاڑوں سے جو ٹکرائے گا نا وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ اس میں سے پھر وہ تو اندر ہی شہید ہوئے۔ احمد الخزاعی جو ہے یہ تو شہید ہوئے جیل کے اندر ہی، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ اور یہ جو امام احمد تھے نا، امام اہل سنہ، یہ جیل میں تھے۔ یہ تو نہیں مرے لیکن بادشاہ مرا۔ مامون الرشید صاحب دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر معتصم باللہ آئے۔ اس نے بھی ظلم کیا ان کے اوپر، اس کو بھی رخصت کر دیا ماشاءاللہ امام احمد نے، اور وہ ڈٹے رہے۔ پھر متوکل علی اللہ جب آئے نا، ان کے عقائد درست تھے، تو ان کی وجہ سے امام احمد کو سکون ملا، رہائی ملی، عزت ملی۔ امام احمد نے ایک دن اس بادشاہ سے کہا تھا نا، یہ قاضی سے، ابن ابی داؤد سے، کہ چلو
اہل سنت اور اہل بدعت کا مقابلہ جنازے سے پتہ چلے گا کہ جنازہ کس کا جنازہ ہے. کہتے ہیں یہ جب قاضی صاحب مر گئے نا تو 10 افراد اس کے جنازے میں تھے. کتنے؟ وہ بھی حکومتی ارکان. اور امام السنہ جب فوت ہوئے نا، امام اہل السنہ، جس کی جنازے میں 25 لاکھ افراد شریک تھے. 25 لاکھ افراد پر ان کا جنازہ مشتمل تھا. 60,000 تو صرف خواتین شریک تھی، اور کثیر مقدار میں یہودیوں نے ایمان لایا. دیکھ کر عیسائیوں نے، یہودیوں نے ایمان لایا. اتنا بڑا جنازہ، یہ حق کی دلیل ہے. 25 لاکھ. بغداد میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا تھا. اور متوکل نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ بھائی جنازگاہ کے اندر کیا کرو، لکیریں کہ جو ایک تو سفید درست ہو، دوسری بات یہ ہے کہ پتہ چلے کہ امام سنت کے اوپر کتنے لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے. فلم بھی کسی بہت بڑی عیدگاہ کے اندر لمبے لمبے سفید تھی. بہت عظیم امام تھے. آگے کہتے وہ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، بیہقی اور امام رشید، یہ بڑے بڑے ائمہ دین ہیں جن سے مشکات میں اخذ ہے. ان کا تذکرہ ہے. ان کا ایسا تذکرہ تو لمبا ہو جائے گا. اگر آپ نے خیال کیا ہے تو ائمہ ثلاثہ کا تذکرہ ہوا. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی کا تذکرہ نہیں ہوا رحمہ اللہ مشکات کے مقدمے میں. تو کسی کا یہ وہم ہو سکتا ہے کہ بھائی چنانچہ یہ تو شافعی المذہب ہے، امام تبریزی بھی اور امام فرا البغوی بھی. تو شاید نہیں بھائی، سلف کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. یعنی ہمارے جو اسلاف ہے، یہ اسلاف ہے. سلف اگر یہ سلف کی اصطلاح جائے گا، سلف کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کے لحاظ سے یہ بھی ہمارے اسلاف میں سے ہے. ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ تقلیدی تعصبات جو ہے یہ بعد میں جو ہے نا پیدا ہوئی. میری تعصبات نہیں. الاکمال آخر میں رکھتے ہیں صاحب مشکات. الاکمال فی اسماء الرجال، اس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کا نام رکھا. تعصب کہاں سے؟ نہیں، بلکہ یہاں اگر آپ نے مضمون کو دیکھا ہے، مضمون یوں ہے کہ میں احادیث جب نقل کروں گا، امام تبریزی کہتے ہیں رحمہ اللہ، تو میں ان احادیث کے راوی کو نقل کروں گا اور اس مصدر کا نام لوں گا کہ جہاں سے میں نے حدیث لیا ہے، اور وہ مصادر جہاں سے حدیث لی گئی ہے تو ان ائمہ کی ہے. امام ابو حنیفہ کا کوئی مصدر نہیں ہے کہ جس پر لوگ حوالہ دیں. ایسا کوئی مصدر امام ابو حنیفہ کا نہیں. اس کے بعد میں کتاب لکھی گئی ہے، یہ 10ویں صدی میں علامہ خسکفی نے لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے مسند الامام اعظم، امام اعظم کی مسند، امام ابو حنیفہ کی. لیکن یہ 10ویں صدی ہجری کی کتاب ہے، ابھی کی ہے. اور یہ انہوں نے علامہ خسکفی نے جمع کیا ہے. امام ابو حنیفہ جس حدیث کی راوی ہے اس کو جمع کیا ہے. بس سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور دوسری کتاب جو ہے نا وہ علامہ خوارزمی نے لکھی ہے. علامہ خوارزمی صاحب نے اس کتاب کو نوٹ کیا ہے، اور اس میں بھی وہی احادیث ہے جس میں امام ابو حنیفہ راوی ہے. اس کا نام ہے مسند الجامع. مسند الجامع. تو یہ امام ابو حنیفہ کی کتابیں تو نہیں ہوئی نا. جس طرح آپ نے لکھا ہے مسند عائشہ، مسند انس، انہوں نے تو نہیں لکھی ہے نا. تو بعد میں علماء نے جمع کیا ہے کہ اس حدیث میں عائشہ کا نام ہے تو مسند عائشہ رضی اللہ عنہ، مسند انس بن مالک، مسند زید بن ثابت. جس طرح مسند احمد کے اندر مسانید ہے وہ امام احمد نے لکھی ہے.
تو اس طرح یہ دونوں کتابیں بھی امام خوارزمی اور علامہ خسکفی نے لکھی ہے. امام ابو حنیفہ نے نہیں کی کہاں حوالہ امام ابو حنیفہ کے اوپر جو حقیقت ہے تو یہی ہے. اور یہ میں دیکھ رہا تھا کتاب مقدمہ یہ مسلم، یہ شیخ محمد رفیع العثمانی صدر دارالعلوم کراچی جو ابھی فوت ہوئے تقی صاحب کے بھائی رحمہ اللہ، اس نے مقدمہ مسلم کے اندر لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب کوئی تصنیف ہو ہمیں نہیں ملی. المقصود نام ایک رسالہ صرف کا بتاتا ہے کہ اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، صرف کی کتاب. اور صرف یہ جو ہے نا فقہ اکبر کا حوالہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب. اس طرح حدیث کی کتاب کہاں ہے کہ جس پر صاحب مشکات حوالہ دے؟ نہیں ہے نا، اس لیے تو حوالہ ہی نہیں دیا ہے. یہ کوئی تعصب کی بات ہو نہیں. امام ابو حنیفہ سے حدیث نقل ہے کہ نہیں؟ مختلف اقوال، جسے علامہ عبدالحی اللکھنوی رحمہ اللہ نے شرح الوقایہ کی حاشیہ ہے عمدۃ الرعایہ، اس کے اندر نقل فرمایا کہ امام ابو حنیفہ سے کتنی روایت منقول ہے؟ تو کہتے ہیں ایک قول کے مطابق امام صاحب سے 300، ایک قول کے مطابق امام صاحب سے 400، ایک قول کے مطابق 600 اور 700 حدیث منقول ہے. ان سینکڑوں کے حساب سے 100. احادیث کا نقل کرنا الگ باب ہے، اور احادیث سے اجتہاد کرنا اور احادیث کو اپنی جگہ پر چھوڑنا یہ الگ باب ہے. فقاہت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک عظیم فقیہ تھے، مسلمانوں کے مجتہدین کے امام تھے. یہ جو کتب ستہ کی انہوں نے ایک ترتیب سے ائمہ کو ذکر کیا ہے، جس میں سے مختصراً ہم نکلیں گے آگے. صحت کے اندر سب سے پہلا مرتبہ جو ہے بخاری شریف کا ہے، پھر مسلم شریف کا ہے، پھر جو ہے نسائی کا ہے، پھر ابو داؤد ترمذی کا ہے، اور پھر مرتبہ سنن ابن ماجہ کا. حدیث کی صحت اور عدم صحت کا تعلق راویوں کے اوپر ہوتا ہے، چونکہ راویوں کی تفسیر اس طرح ہے طبقات الروات، راویوں کے طبقے. طبقات جمع طبقہ کی ہے. طبقہ کس کو کہتے ہیں؟ طبقہ کہا جاتا ہے اس جماعت کو، راویوں کی اس جماعت کو جو مشترک ہو ایک زمانے میں، کہ جس زمانے میں انہوں نے حدیث لیا ہو اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے. ایک ہی قسم کے اساتذہ سے حدیث لینے والے جو جماعت ہے، جو طالب العلم ہے، ان کو ایک طبقہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے اور ان کے مشائخ بھی ایک ہے تقریباً تو ایک طبقہ کے لوگ کہلاتے ہیں. راویوں کے طبقات جو ہے یہ 6 طبقات ہیں. الطبقۃ الاولی ان راویوں کا ہوتا ہے کہ جو کثیر الضبط والاتقان وکثیر الملازمۃ مع الشیخ، یہ ایک طبقہ ہے. یہ بھائی ضبط والے راوی ہو، یہ کثیر الضبط ہو، صحیح ضبط ذہن ہو، اس میں حدیث میں خط مل نہ آتا ہو، اتقان ہو، پختگی ہو. پختگی کا یہ مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی حدیث ایک لفظ کے ساتھ سناتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے، ایسا ہے، اس طرح نہیں. یہ آج یہاں
درس حدیث میں حدیث کو ایک طرح بیان کر رہے ہیں، پھر کل دوسری جگہ میں حدیث دوسری طرح بیان کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ضبط اور اتقان، علمی پختگی اور ذہنی پختگی دونوں ہو. اور کثیر الملازمہ مع الشیخ ہو، جو استاذ ہے نا جس سے حدیث لی ہے اس کے ساتھ عرصہ سے رہتا ہو. یہ نہیں ہے کہ اتفاقاً ایک دو حدیثی اس سے سنی بس، یہ کثیر الملازمہ نہیں کہلائے گا. تو کثیر الضبط والاتقان و کثیر الملازمۃ مع یہ الطبقۃ الاولی ہے راویوں. الطبقۃ الثانیہ دوسرا طبقہ راویوں کا، کثیر الضبط والاتقان وقلیل الملازمہ مع الشیخ. ضبط و اتقان میں کثرت ہو، قوت ہو، لیکن قلیل الملازمہ مع الشیخ، اپنے شیخ کے ساتھ زندگی کم گزارا ہو. علمی اور حدیثی وقت جو شیخ کے ساتھ گزارا ہے وہ قلیل الملازمہ ہے. تیسرا طبقہ جو ہے اس دوسرے کے برعکس ہے، قلیل الضبط والاتقان، قلیل الضبط والاتقان وکثیر الملازمۃ مع الشیخ. دوسرے کا برعکس کرو بھائی، وہی ہو گیا بس. قلیل الضبط والاتقان وکثیر الملازمۃ مع الشیخ. چوتھا طبقہ قلیل الضبط والاتقان وقلیل الملازمۃ مع الشیخ. قلیل الضبط والاتقان وقلیل الملازمۃ مع الشیخ. الطبقۃ الخامسہ طبقۃ الضعفاء والمجاہیل، ضعیف اور راویوں کا اور مجہول راویوں کا طبقہ. الطبقۃ الثالثۃ طبقۃ الوزاعین والمناکین، منکر اور وزاع راویوں کا طبقہ، منکر اور وزاع راویوں کا طبقہ. یہ تو آپ کے علم میں آئے 6 طبقات روات راویوں کی 6 طبقے ہیں. اب ائمہ کی کتب ستہ جو ہے یہ انہی طبقات سے لیتے ہیں. تو کس کس طریقے سے لیتے ہیں؟ بالترتیب. سب سے عمدہ طبقہ جو پہلا ہے طبقہ اولیٰ ہے، پھر سب سے اعلیٰ طبقہ طبقہ ثانیہ ہے، پھر ثالثہ، پھر رابعہ، پھر تو ضعفاء اور وزاعین ہے، پھر تو یہی کرو. اب اندازہ لگاؤ، امام بخاری رحمہ اللہ استیعاب کرتے ہیں طبقہ اولیٰ سے. طبقہ اولیٰ کی حدیث جہاں بھی ملے امام بخاری کی شرائط پر اس کو پکڑ لیا، فوراً بخاری شریف کے اندر داخل کر لیا. اور کبھی انتخاب طبقہ ثانیہ سے بھی کرتے ہیں. کبھی انتخاب کا کیا معنی ہے بھائی؟ چنتا ہے. اگر طبقہ ثانیہ میں کوئی حدیث امام بخاری کو اپنے اصول کے مطابق صحیح بخاری شریف کے لیے لگی ہے تو اس کو بھی اٹھائے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ استیعاب کا کیا معنی ہے؟ استیعاب کا معنی گھیرنا ہے. طبقہ اولیٰ سے تو اٹھا کے بخاری شریف میں رکھے، لیکن طبقہ ثانیہ سے انتخاب ہے، سیدھا حدیث طبقہ ثانیہ سے لیتے ہیں. اما امام مسلم جو ہے رحمہ اللہ وہ ابتدائی طبقتین سے استیعاب کرتے ہیں. پہلے دونوں طبقوں سے کیا کرتے ہیں؟ استیعاب کرتے ہیں. یستوعب عن الطبقۃ الاولیٰ وعن الثانیہ، طبقہ اولیٰ اور طبقہ ثانیہ دونوں سے استیعاب امام مسلم رحمہ اللہ کرتے ہیں، اور انتخاب کرتے ہیں طبقہ ثالثہ سے. ایک آدھا حدیث کس سے بھی لیتے ہیں؟ طبقہ ثالثہ سے بھی لیتے ہیں امام مسلم. آپ کو اندازہ لگا بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف کا مقام کدھر ہے اور مسلم شریف کا مقام کدھر ہے.
سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ امام نسائی جو ہے تیسرا مرتبہ صحت میں نسائی شریف کا ہے. امام نسائی پہلے تینوں طبقوں سے کیا کرتے ہیں؟ استیعاب کرتے ہیں. پہلے تینوں طبقوں سے یستوعب عن الطبقات الثلاثة الأول، ابتدائی تین طبقات سے استیعاب کرتے ہیں. وینتخب عن الرابعہ، اور انتخاب فرماتے ہیں کبھی کبھی چوتھے طبقے سے بھی. سمجھ میں آ رہے کہ نہیں؟ چوتھا مرتبہ امام ابو داؤد کی ابو داؤد شریف کا ہے اور ترمذی شریف کا ہے. یہ دونوں امامین جو ہے یہ یستوعبان عن الاربعۃ الاولى، ابتدائی چاروں طبقوں سے کیا کرتے ہیں؟ استیعاب کرتے ہیں. وینتخبان عن الخامسۃ، اور یہ دونوں امامین جو ہے یہ انتخاب کرتے ہیں طبقہ خامسہ کے اوپر مشتمل راویوں کی روایت سے بھی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور رہا امام ابن ماجہ صاحب سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ، یہ ابتدائی پانچوں طبقوں سے استیعاب کرتے ہیں اور چھٹے طبقے سے بھی کبھی کبھار انتخاب کرتے ہیں. اس لیے ابن ماجہ شریف میں کبھی کبھی موضوعی روایت بھی آپ کو مل سکتی ہے. ایک آدھ موضوعی روایت بھی آپ کو مل سکتی ہے. خصوصاً زوائد ابن ماجہ جو ہے تقریباً 1300 احادیث ہے، اس میں سے وہ اکثر ضعیف ہے. جو زوائد ابن ماجہ ہے جو دیگر کتب خمسہ کے اندر موجود نہیں ہے. شروع میں صرف کتب خمسہ کا اصطلاح تھا. کون سا اصطلاح تھا؟ 5 کی کتب، جس میں ابن ماجہ نہیں تھا. چونکہ سنن ابن ماجہ بھی باقی سنن کے نہج کے اوپر ہے، نسائی اور ابو داؤد ترمذی کی منہج پر ہے، فقہی انداز میں لکھی گئی کتاب ہے سنن ابن ماجہ. تو پہلی بار امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے اس کو ابن ماجہ شریف کو داخل کیا کس میں؟ کتب ستہ بنایا. کتب خمسہ سے کیا بنایا؟ کتب ستہ. ورنہ اس سے پہلے موطا تھی. کون سی کتاب تھی؟ موطا امام مالک. اب اس طبقات کے مراتب کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو گیا کتب ستہ کا بھی سب سے پہلے مرتبہ کس کا ہونا چاہیے؟ بخاری شریف کا. کیوں؟ سب سے اعلیٰ طبقے سے اخذ کرتے ہیں. اس کے بعد مرتبہ مسلم شریف کا ہے کیونکہ یہ اس کے بعد والے مرتبے سے اخذ کرتا ہے. اور پھر سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اور ترمذی اور ابو داؤد اور پھر ابن ماجہ. پتہ چلا ہے کہ نہیں چلا؟ اس لیے امام خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے جی صحیحین کی طرف دوبارہ بھی اشارہ کرتے ہیں. تو ایک صحیحین کی اصحیت کی وجہ آپ نے کل سنی ہے، اور ایک یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ بخاری شریف کی کو فوقیت حاصل ہے صحت کے اندر، اس لیے کہ یہ اخذ جن روات سے کرتے ہیں وہ روات استحاب جو کرتے ہیں طبقہ اولا سے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انتخاب کرتے ہیں طبقہ ثانیہ سے. اما امام مسلم جو ہے طبقتین اولین سے کیا کرتے ہیں؟ استحاب کرتے ہیں، اور انتخاب طبقہ ثالثہ بھی کرتے ہیں.